اللہ تعالیٰ انسان کی توبہ سے بڑا خوش ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب بندہ مومن توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس طرح خوش ہوتا ہے۔ آپ نے آگے مثال دے کے فرمایا کہ ایک بندہ صحرا میں ہو اور اس کے پاس ایک اونٹ ہو جس پر اس کا ساز و سامان ہو، کھانے کی چیزیں ہوں، پینے کی چیزیں ہوں۔ وہ آرام کے لیے کہیں اترے اونٹ سے اور کہیں آنکھ لگا دے، تو جب اس کی آنکھ کھلے تو وہ دیکھے کہ اس کا اونٹ اس کے پاس نہیں ہے۔ وہ بڑا پریشان ہوگا، بے یار و مددگار ہوگا، کہیں آگے پیچھے بھاگے گا، گھومے گا۔ اسے جب اونٹ نہیں ملے گا نا تو وہ تھک ہار کے جب بیٹھ جاتا ہے اور یکا دیکھتا ہے کہ اونٹ اس کے پاس کھڑا ہے تو وہ اس سے اتنا خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ اے اللہ، تو میرا بندہ اور میں تیرا رب ہوں۔ حالانکہ یہ الفاظ کفریاں ہیں، لیکن اس کی خوشی کی انتہا یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ان الفاظ سے غرض نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بندہ مومن توبہ کرے اور میری طرف لوٹ کر آ جائے۔ یعنی اللہ تعالیٰ پرواہ نہیں کرتا کہ یہ الفاظ کیا کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ بندہ مومن توبہ کرے اور میری طرف لوٹ کر آ جائے۔ سب سے پہلے کوشش یہ کرے کہ وہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے، اس کے لیے تگ و دو کرے، اس کے لیے اسباب پیدا نہ کرے۔ جہاں گناہ کے اسباب پیدا ہوں وہاں سے بھاگ جائے۔ ایک واقعہ آتا ہے کتابوں میں کہ ایک نوجوان تھا، اس کے جسم سے بڑی خوشبو آیا کرتی تھی۔ کسی نے اس کی وجہ پوچھی کہ یار ہم بھی ہیں، ہمارے جسم سے خوشبو نہیں آتی، تیرے جسم سے بڑی خوشبوئیں آتی ہیں، کون سی خوشبو استعمال کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے کوئی خوشبو استعمال نہیں کرتا، لیکن میری زندگی میں ایک واقعہ ہے، اس واقعے کے بعد یہ خوشبوئیں مجھ سے آتی ہیں۔ لوگوں نے پوچھا، اصرار کیا، بتا وہ واقعہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ میں نوجوان تھا، میں چڑھی جوانی تھی، خوبصورت تھا، لیکن عبادت گزار بھی تھا، 5 وقت نماز پڑھتا تھا، قرآن کی تلاوت کیا کرتا تھا، ساتھ مزدوری بھی کیا کرتا تھا۔ ایک عورت، اس نے مجھے دیکھا، اس کی نظر مجھ پہ پڑی اور مجھ پر فدا ہو گئی۔ اس نے مجھے مزدوری کے لیے بلایا اور اپنے گھر لے کے چلی گئی۔ وہاں پر جا کے اس نے مجھے بٹھا دیا۔ یک تھوڑی دیر بعد آتی ہے اور مجھے زنا کی دعوت دیتی ہے، کہتی ہے آپ مجھ سے زنا کر۔ میں اس چیز پر انکار کرتا ہوں اور اسے اللہ کا خوف دلاتا ہوں، تو وہ کہتی ہے اگر تو میری بات نہیں مانے گا نا تو میں شور ڈالوں گی، لوگ تجھے آ کے ماریں گے، پیٹیں گے، اور تیری جو عزت بنی ہوئی ہے وہ عزت تباہ و برباد ہو جائے گی۔ وہ بڑا پریشان ہوا، اس نے کہا مجھے مہلت دے، میں واش روم میں جانا چاہتا ہوں۔ تو جب وہ واش روم میں جاتا ہے، وہاں پخانہ کر کے، پیشاب کر کے اپنا پیشاب اٹھاتا ہے اور اپنے جسم پر مل دیتا ہے، اپنے جسم پر مل دیتا ہے۔ جب وہ باہر آتا ہے، جب عورت دیکھتی ہے کہ یہ کیا ماجرا، اتنا خوبصورت تھا، اس نے پیشاب سارا اپنے جسم پر مل دیا، منہ پہ مل دیا، تو وہ عورت غصے سے دھکا دے کے اسے گھر سے باہر نکال دیتی ہے۔ کہتے ہیں کہ جب سے میں نے دوبارہ غسل کر کے اس نجاست سے چھٹکارا پایا، تب سے لے کر آج تک میرے جسم سے خوشبوئیں آتی ہیں۔ اللہ نے یہ مجھے انعام دیا، اللہ نے مجھے یہ بدلہ دیا۔ کیوں؟ میں نے گناہ سے بچنے کی کوشش کی، ایفرٹس استعمال کیے، اللہ تعالیٰ نے مجھے گناہ سے بچایا بھی اور اس کا بدلہ بھی دیا۔